یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے حامی بھر لی، پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ سنیں، صبح ہونے سے کچھ پہلے مجھے کوٹھی سے نکل کر جانا ہوگا اور پھر کچھ دیر بعد میری واپسی ہوگی۔ اپنے آدمی سے کہہ دے کہ وہ مجھے نہ روکے اور چاہے تو اس دوران میں بھی مجھ پر نظر رکھے، مگر کوئی بات نہ کرے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں، مگر خیال رکھنا کوئی دھوکہ کیا تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اے ایس آئی نے کہا۔ پھر وہ کانسٹیبل کو الگ لے جا کر کچھ ہدایات دیتا رہا، اس کے بعد رخصت ہو گیا۔ اب عمل شروع کرنے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ میں نے ارشاد علی کو اس سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ وہ کانسٹیبل بھی میرے کمرے کے دروازے پر متعین رہے گا، مگر اس کے باوجود کمرے کا دروازہ کسی صورت نہیں کھلنا چاہیے۔ میں اندر چلا گیا تو اس نے دروازہ بھیڑ دیا۔ میں نے بدستور احتیاط سے اندر سے کنڈی لگا لی۔ عمل کے دوران مجھے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ میری ہدایت کے مطابق ارشاد علی نے پہلے ہی سے وہاں رکھ دی تھی۔ عمل شروع کیے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اپنے سائے کے قریب میں نے ماپارا کا ہیولہ دیکھا۔ مجھے اس کی زہریلی آواز سنائی دی۔ میرے دوسرے وارڈ سے بھی بج گئے۔ شیخ، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کب تک بچتے ہو۔ اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی اور اس کا ہیولہ بھی مجھے دائروں میں نظر آ رہا تھا، مگر عمل کا ورد بدستور جاری تھا۔ اس کے الفاظ ختم ہوئے ہی تھے کہ اچانک مجھے بہت زور کی گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے میں جس زمین پر بیٹھا ہوں وہ اندر دھستی جا رہی ہے اور کمرے کی دیواریں میرے اوپر گرنے والی ہوں۔ اسی وقت کسی نے باہر سے دروازہ دھڑدھڑایا، پھر مجھے اپنے ملازم ارشاد علی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ زلزلہ، زلزلہ آ رہا ہے، جناب دروازہ کھولیے ورنہ آپ دب کر مر جائیں گے۔ لمحہ بھر کو جیسے میں بھی خوفزدہ ہو گیا۔ چٹاگام میں زلزلہ آنا کوئی ناممکن بات نہیں تھی، وہاں آئے دن یوں بھی طوفان آتے رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہیں سچ مچ زلزلہ نہ آ گیا ہو، مگر پھر میں نے فوراً ہی اپنے حواس پر قابو کر لیا۔ مجھے خیال آیا کہ حصار سے اٹھ کر بھاگنے کا مطلب بھی موت ہے، اب نہیں تو کچھ دن بعد، اور اگر واقعی زلزلہ آ گیا ہے تو کوٹھی کے در و دیوار گرنے والے ہیں تو بھی موت یقینی ہے۔ پھر میں کیوں عمل کا ورد چھوڑ دوں؟ اس دوران میں ماپارا کا ہیولہ غائب ہو گیا۔ ارشاد علی نے مزید کچھ دیر کوشش کی کہ میں دروازہ کھول دوں، پھر شاید وہ ناکام ہو کر اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر یوں لگا جیسے میرا وجود تیز ہواؤں کی زد میں ہو اور یہ کہ میں اپنی جگہ بیٹھا نہ رہ سکوں گا۔ یہ بھی فریب ہے، میں نے سوچا۔ اگر واقعی طوفانی جھکڑ چل رہے ہوتے تو چراغ کیسے جلتا رہتا، اور چراغ نہ جل رہا ہوتا تو دیوار پر میرا سایہ کس طرح دکھائی دیتا۔ اس شب یہی ہنگامہ آرائی رہی۔ میں نے اسی دوران میں عمل کی ہدایت کے مطابق آئینہ بینی بھی کی اور پھر روٹی لے کر اپنے کمرے سے نکلا۔ مجھے قدم اٹھانا دوبھر ہو رہا تھا۔ ہر قدم پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں منہ کے بل زمین پر گر پڑوں گا۔ میرے پیروں کے نیچے جیسے زمین کانپ رہی تھی۔ دروازے کے باہر مجھے نہ ارشاد علی ملا نہ کانسٹیبل شریف اللہ۔ وہی کیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوٹھی میں کوئی نہ ہو، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں صدر دروازے پر پہنچا تو اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے ملے، یوں جیسے کوٹھی سے نکلنے والے دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگے ہوں اور انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا ہو کہ دروازہ بند کرتے جائیں۔ پھر جب چوراہے پر روٹی رکھ کر میں نے دوبارہ اپنی کوٹھی میں قدم رکھا تو ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ اب نہ زمین ہل رہی تھی نہ طوفانی ہواؤں کا شور تھا۔ اس وقت صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر وضو کیا اور پھر کچھ دیر بعد نماز پڑھی۔ سلام پھیرا تو مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔
میں نے توجہ نہ دی اور دعا مانگنے لگا۔ مسلح طے کر کے میں اٹھا تو سامنے ہی ارشاد علی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی بدحواسی نظر آ رہی تھی۔ تم حماقت سے باز نہیں آ رہے؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ رات کو تم نے کیوں میرا دروازہ دھڑدھڑایا؟ وہ جناب زلزلہ، وہ ہکلانے لگا۔ بکو مت، میں نے اسے ڈانٹا۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ کسی صورت رات کے وقت میرے کمرے کا دروازہ نہ کھلوایا جائے تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ غلطی ہو گئی جناب، اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اور تم غارت کہاں ہو گئے تھے؟ میں قریبی مسجد میں پناہ لینے گیا تھا، وہاں کے مولوی صاحب سے میری جان پہچان ہے، بقیہ سارے ملازم اور ملازمائیں بھی مولوی صاحب کے حجرے میں ہیں، اس نے بتایا۔ میں نے سوچا کہ صرف میں ہی فریب سماعت اور فریب نظر کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ میری کوٹھی میں جتنے بھی افراد تھے ان پر یہی گزری تھی۔ اس خیال نے میرا غصہ کم کر دیا اور میں نے نرمی سے کہا، ان سب کو اب کوٹھی میں لے آؤ۔ یہ کہتے ہی مجھے ڈاکٹر امتیاز کا خیال آیا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ معلوم نہیں جناب، ہوش کسے تھا، سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، اس نے صاحب گوئی سے کام لیا۔ میں نے تو بس سپاہی کو بھاگتے دیکھا تھا، وہ مجھ سے بھی پہلے بھاگ گیا تھا۔ اس وقت جب میں آپ کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہا تھا، جب میں کوٹھی سے نکلا تو ہمارے ملازموں اور ملازماؤں کو کوٹھی سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے دیکھا، ان میں ڈاکٹر صاحب نہیں تھے۔ پھر میں ان سب کو لے کر قریبی مسجد میں چلا گیا۔ صاحب، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب میں نے مولوی صاحب سے زلزلے کا ذکر کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور کوٹھی سے نکلتے ہی خود مجھے بھی ایسا لگا جیسے زلزلہ آنا بند ہو گیا ہے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ محلے کی مسجد کا مولوی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، زلزلہ ولزلہ کچھ بھی نہیں آیا تھا، وہ سب کچھ مہاپارا کی شیطانی قوتوں کا کمال تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں کسی طرح گھبرا کر حصار سے نکل جاؤں، مگر اسے کیا خبر تھی کہ میرے اوپر اس کا یہ وار بھی رائے جائے گا۔ تم ذرا ڈاکٹر صاحب کو دیکھو اور آ کر مجھے بتاؤ وہ اپنے کمرے میں ہیں یا نہیں، میں نے اس سے کہا۔ ارشاد علی چلا گیا تو میں نے لباس تبدیل کیا۔ اب میں حسب وعدہ تھانے پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ڈریسنگ ہو جاتی تو بہتر تھا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ ڈاکٹر امتیاز اپنے کمرے میں ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ بھی رات کو کوٹھی سے نکل بھاگا ہوگا۔ جب میرے ملازمین کو یہ صورتحال پیش آئی تھی تو پھر ڈاکٹر امتیاز اس سے کیسے بچ جاتا؟ تھانے پہنچ کر کیا گزری میں فی الحال اس سے بے خبر تھا۔ ممکن ہے کہ آج ہی میرا چالان عدالت میں پیش کر دیا جاتا، یا پھر آج پولیس تفتیش اور پوچھ گچھ میں گزارتی اور پھر آئندہ روز پورا کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کرتی۔ ایسی صورت میں مجھے حوالات میں ہی رہنا پڑتا۔ میں اسی لیے یہ چاہتا تھا کہ اگر ڈاکٹر امتیاز اگر موجود ہو تو کم از کم اس وقت ڈریسنگ تو کرا ہی لوں۔ آگے اللہ مالک ہے۔ ذرا دیر بعد ارشاد علی نے آ کر بتایا، ڈاکٹر امتیاز اپنے کمرے میں موجود ہے اور سو رہا ہے۔ تو مجھے حیرت سی ہوئی۔ میں کپڑے بدل چکا تھا اور ایک بڑی رقم بھی اپنی جیب میں رکھ لی تھی کہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ میں نے سوچا کہ ڈاکٹر امتیاز کو وہاں بلوانے کے بجائے خود ہی اس کے کمرے میں کیوں نہ چلا جاؤں، ڈریسنگ وہیں کرا لوں گا۔ وہ خود مجھے اپنے کمرے میں دیکھے گا تو ذرا جلدی ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں تیزی کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد تھانے پہنچ جاؤں تاکہ ASI پر کوئی حرف نہ آئے۔ ڈاکٹر امتیاز کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی مگر دروازہ بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے اس پر ایک نظر ڈالی، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ پھر دروازے پر کئی زوردار دستکیں دینے کے بعد اس نے غنودگی سے آواز سنائی دی، دروازہ کھولیں ڈاکٹر، میں نے بلند آواز میں کہا۔ چند لمحے بعد دروازے کے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ڈاکٹر امتیاز کے چہرے سے حیرت و قدر ناگواری کا سا اظہار ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دراصل مجھے اس وقت پہنچنا ہے۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر اس کی طرف معذرت خواہ انداز میں دیکھا۔ معاف کیجیے گا،
آپ کو صبح ہی صبح زحمت دی، وجہ یہ کہ کچھ خبر نہیں کہ کب تک واپسی ہو۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ اسی وقت ڈریسنگ کر دیتے۔ کوئی بات نہیں، اس نے بظاہر اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ تشریف رکھیں، ذرا میں منہ دھو لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ بات یہ ہے جناب کہ اگر ٹینشن ہو تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس نے بتایا۔ کل رات کا واقعہ بھی میرے لیے ٹینشن کا سبب ہوا۔ سر درد ہی کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے نیند کی گولی کھا کر سویا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے طویل سانس لیا۔ اب یہ بات میرے لیے کوئی معمہ نہیں رہی تھی کہ رات کو ڈاکٹر امتیاز کوٹھی سے کیوں نہیں نکلا تھا۔ اس وقت وہ یقیناً گہری نیند سو رہا تھا جب رات کو کوٹھی پر ہنگامہ ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے میری گردن کے زخم کی ڈریسنگ کر دی، پھر کہنے لگا، ممکن ہے میرا بیان لینے کے لیے مجھے تھانے بلایا جائے؟ ہاں ممکن ہے، میں نے کہا۔ ظاہر ہے کہ پولیس کی ہدایت کے مطابق مجھے اس وقت تک یہیں رہنا پڑے گا جب تک میرا بیان نہ ہو جائے۔ تو کیا حرج ہے، آپ آرام سے رہیں، یہاں میرے ملازم آپ ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ نادرہ کو کیا ہوا۔ بظاہر تو وہ ایسی لڑکی معلوم نہیں ہوتی تھی، اور پھر یہ کہ اس کی صورت شکل بھی۔ کون نادرہ؟ میں نے ڈاکٹر کی بات کاٹ کر پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے ڈاکٹر امتیاز مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، یوں جیسے میں نے واقعی کوئی عجیب بات پوچھ لی ہو۔ بالآخر وہ بولا، اسی نرس کا ذکر کر رہا ہوں جو رات چیختی ہوئی اپنے کمرے سے بھاگی تھی۔ کیا؟ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ اس کا نام تو مہاپارا تھا، شاید آپ بھول رہے ہیں۔ میں تو نہیں بھول رہا، آپ یقیناً بھول رہے ہیں۔ خدا جانے ڈاکٹر امتیاز مجھے کیوں جھٹلا رہا تھا، مگر یہ وقت اس بحث کرنے کا نہیں تھا۔ میں مزید کچھ کہے بغیر اس کمرے سے نکل گیا۔ اب میرا رخ صدر دروازے کی طرف تھا۔ تھانے کی طرف جاتے ہوئے گزشتہ واقعات پر غور کر رہا تھا۔ گزشتہ شب میری دشمن جان نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ نرس کے معاملے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا، مگر کس طرح؟ یہ سوال میرے لیے اب تک تشنہ جواب تھا۔ وہ آخر نرس کا جسم کیسے اپنا سکتی ہے؟ کوئی روح کسی مادی جسم پر اس طرح قبضہ نہیں کر سکتی۔ بالآخر وہ جسم اسی کا تھا، تو پھر برسوں پہلے مٹی ہو جانے والا جسم دوبارہ کس طرح وجود میں آ گیا؟ یہ قطعی ناممکن بات تھی۔ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہی خیالوں میں گھرا ہوا میں تھانے پہنچا۔ ایسا ہی میرا ہی منتظر تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر بہار آ گئی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، تم واقعی وعدے کے پکے نکلے۔ اور ہاں، پھر اسے جیسے کوئی بات یاد آ گئی، یہ رات تمہاری کوٹھی میں کیا چکر چل رہا تھا؟ کیا تمہاری کوٹھی آسیب زدہ ہے؟ شریف اللہ کچھ دیر بعد ہی بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ اس نے کانسٹیبل شریف اللہ کا ذکر کیا، جسے میری نگرانی کے لیے ساتھ بھیجا تھا۔ معلوم نہیں اسے کیا ہوا، کیا نہیں، میں تو عبادت میں مصروف تھا۔ میں بات کو ٹال گیا۔ صرف اسی پر کیا منحصر ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے ملازم بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ مجھے مشتبہ انداز میں دیکھتا ہوا بولا، انہوں نے بھی تو نہیں بتایا کچھ؟ ہاں، وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے۔ میں نے اسی طرح سرسری انداز میں کہا جیسے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ مجھے بہرحال اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی بات محسوس کی۔ کوئی بات ہے ضرور، اس کا شک دور نہ ہوا۔ اس سے پہلے تمہارے کمرے میں ایک لڑکی کی لاش پائی گئی جو پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ کل رات یہ واقعہ ہوا۔ کوئی نہ کوئی تو چکر۔ خیر، یہ کہہ کر اس نے کانسٹیبل کو آواز دی، انہیں حوالات میں بند کر دو۔ اس نے کانسٹیبل کو حکم دیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ایس ایچ او صاحب بس اب آنے ہی والے ہوں گے۔
وہ آ جائیں گے تو پھر تمہارا بیان وغیرہ ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کانسٹیبل کے ساتھ چل دیا۔ مجھے ضمانت کی فکر نہیں تھی۔ میرا شریک کار نصیر الدین میری ضمانت لے لیتا۔ میں نے اس کی شراکت میں کام شروع کیا تھا۔ میرے کاروبار کی ساری ذمہ داری ایک طرح سے اسی کے کاندھوں پر تھی۔ میں تو بس یوں ہی کبھی کبھار دفتر چلا جایا کرتا تھا۔ کاروبار تو بس ایک آڑ کے لیے تھا، کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اتنی دولت کہاں سے آئی، اور یہ کہ ایسی پراسائی زندگی کس طرح گزار رہا ہوں۔ حمزاد کی موجودگی میں بھلا کسی چیز کی مجھے کیا کمی ہوتی؟ میرے سامنے دولت کی انبار لگا سکتا تھا۔ اس اطمینان نے کبھی مجھے دولت کی زرخیزی پر مائل نہیں کیا۔ جب بھی ضرورت ہوتی اور جتنی بھی ہوتی، میرا حمزاد مجھے لا دیتا۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں 50-60 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ گھر میں بھی زیادہ رقم نہیں رکھتا تھا۔ اس کے باوجود میرے گھر کے سیف میں 10-15 ہزار روپے پڑے ہی رہتے تھے کہ کیا خبر کب ضرورت پڑ جائے۔ اسی رقم سے اب تک پولیس والوں کو رشوت دی تھی۔ حوالات میں بند ہوئے مجھے نصف گھنٹہ گزرا تھا کہ میری طلبی ہوئی۔ ایک کانسٹیبل نے حوالات کا دروازہ کھولا اور بتایا، ایس ایچ او کے سامنے میری پیشی ہے۔ اور جب ایس ایچ او کے کمرے میں پہنچا تو وہاں اے ایس آئی بھی موجود تھا۔ ایس ایچ او نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر اپنی بھاری آواز میں بولا، تم آخر ہو کیا شے؟ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے جان کر انجان بنتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، میں یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سمجھتے تو ہو تم سب کچھ، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، بس ہمیں چکر دے رہے ہو۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کل تم نے ایک لڑکی پر مجرمانہ حملہ کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی بھی کوئی حور پری نہیں تھی۔ تمہاری ملازمائیں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ مجھے خود صفائی کا موقع دے رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً کہا، یہ الزام ہے مجھ پر جناب، میں نے اس پر مجرمانہ حملہ نہیں کیا۔ اس نے خود ہی اپنے کپڑے پھاڑ لیے تھے اور پھر یہاں۔ تو کیا وہ لڑکی مینٹل کیس تھی؟ آخر کوئی تو ایسی وجہ ہوگی جو اس نے ایسا کیا۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں جناب، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، یا تو وہ واقعی کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہے، یا پھر وہ کسی وجہ سے مجھے بدنام کرنا چاہتی ہوگی۔ کیوں؟ کیا اس سے تمہاری کوئی پرانی دشمنی تھی؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ اس کا بیان پڑھا ہے میں نے، وہ کل ہی تمہاری کوٹھی میں آئی تھی۔ کیا اس سے پہلے بھی تمہاری اس سے شناسائی تھی؟ لفظ شناسائی پر اس نے زور دیا تھا۔ جی نہیں جناب، میں نے جواب دیا، کل سے پہلے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کے لیے اور وہ تمہارے لیے کل سے پہلے بالکل اجنبی تھے۔ پھر پرانی دشمنی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اصل بات بتاؤ، کیا چکر ہے؟ وہ پولیس والوں کے مخصوص لہجے میں مجھ سے کہنے لگا، دیکھو اگر تم نے سچ بات اگل دی تو یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہوگا۔ دراصل اس نے مجھے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی تھی، پھر وہ دکھ بھری دنیا میں تنہا ہے۔ میں نے اخلاقاً بطور ہمدردی اسے دلاسا دیا، بس پھر وہ پھیلتی چلی گئی، گلے پڑ گئی، اور جب تم نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ ڈرامہ کھیلا۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ جی ہاں جناب، میں بولا۔ تم ذرا باہر جاؤ، ایس ایچ او نے اے ایس آئی سے کہا۔ نہ معلوم وہ مجھ سے تنہائی میں کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ اے ایس آئی باہر چلا گیا تو مجھ سے مخاطب ہوا، سنو، جو کچھ تم نے کہا ہے اس میں کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن کیس کو عدالت کے سامنے اس انداز میں ضرور پیش کیا جا سکتا ہے، مگر میرے پاس بھی تو اس کا کوئی جواز ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ خوب سمجھ رہا تھا وہ کیا چاہتا ہے، اس لیے میں نے کہا، میں آپ کے حکم سے باہر نہیں ہوں، جو حکم دیں گے اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔
میرے حکم کو چھوڑو، اپنی بات کرو۔ یہ معاملہ اور ہے، اس میں مدعی موجود ہے اور ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے، لیکن تمہاری خاطر میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گا۔ میں اس لڑکی کو تھانے بلوا کر بات کرتا ہوں کہ وہ کچھ لے دے کر معاملہ یہیں ختم کر دے، دوسرا بیان دے دے۔ میرا خیال ہے 15-20 ہزار میں بات بن جائے گی، مان جائے گی وہ۔ یہ تو بہت ہیں جناب، میں نے آہستہ سے کہا۔ بہرحال تمہاری بے عزتی سے کم ہے، وہ بولا، اور یہ تو محض میرا اندازہ ہے، ممکن ہے وہ اس پر راضی ہی نہ ہو یا پھر اس سے بھی زیادہ کا مطالبہ کرے۔ ٹھیک ہے، آپ بلوا لیں اسے۔ مجھے کہنا ہی پڑا کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ کار بھی نہیں تھا۔ میں ایس ایچ او کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اے ایس آئی کو طلب کر کے حکم دیا کہ کسی کانسٹیبل کو بھیج کر وہ لڑکی کو بلوا لے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، اب تم جاؤ، اگر معاملہ طے ہو گیا تو میں تمہیں بلوا لوں گا، اور ہاں، یہ معاملہ نمٹ گیا تو تمہیں میرے عملے کو بھی خوش کرنا پڑے گا۔ میں کہتا بھی کیا، مجبوراً اقرار میں گردن ہلانا پڑی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ معاملہ لمبا کھنچ رہا ہے اور اس میں 10-15 ہزار سے کم کی بات نہیں بنے گی۔ 7 ہزار پہلے ہی خرچ ہو چکے تھے۔ آج تک میں نے کبھی اپنے سیف میں موجود رقم نہیں گنی تھی کہ کتنی ہے، کیا خبر اتنے روپے ہوں گے بھی یا نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا۔ میں نے ایس ایچ او سے کہا کہ کیا کسی کانسٹیبل کو میری کوٹھی پر بھیج کر ذرا میرے ملازم ارشاد علی کو بلا دیں۔ کیوں؟ کیا ناشتہ کر کے نہیں آئے؟ میں تمہارے لیے منگوائے دیتا ہوں ناشتہ۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ دراصل احتیاطاً مجھے کچھ رقم بینک سے نکلوانا چاہتا ہوں۔ اچھا، وہ ہنسا۔ ٹھیک ہے، تم کافی سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو، اور ہاں، کچھ رقم سے کام نہیں چلے گا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا۔ میرا جی چاہا کہ اس لالچی شخص کو کھری سنا دوں، مگر اپنا غصہ پی گیا۔ اس طرح بات بگڑ جاتی۔ میں نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے پھر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اس معاملے میں میری دشمن جاں کا ہاتھ ہے تو پھر وہ نرس کسی صورت کوئی اور بیان دینے پر آمادہ نہیں ہوگی، لیکن اب مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی کیونکہ ایس ایچ او میرے ساتھ تھا۔ وہ میرے بیان کی روشنی میں کیس کو دوسرا رخ بھی دے سکتا تھا۔ اس طرح سارا الزام اس نرس پر آ جاتا، وہ خود اس کیس میں پھنس جاتی کہ اس نے ایک شریف اور باعزت شہری کی عزت و آبرو سے کھیلنا چاہا، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی تو مجھے بدنام کرنے کے لیے الٹا مجھ پر مجرمانہ حملہ کر دیا۔ اس سلسلے میں یقیناً گواہوں کی ضرورت بھی پیش آتی۔ پولیس تو میرے ساتھ تعاون کر ہی رہی تھی، اس لیے جھوٹے گواہ فراہم کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ میرے ملازم میرے ایما پر عدالت میں وہی بیان دیتے جو میں چاہتا۔ ایس ایچ او کے ذہن میں بھی یقیناً یہی بات ہوگی۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ ایس ایچ او اس معاملے میں دوہری کمائی کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ ایک طرف تو وہ اس نرس کو کم سے کم رقم لینے پر راضی کرتا، اسے ڈراتا دھونساتا، اور دوسری جانب مجھ سے لڑکی کے نام پہ زیادہ سے زیادہ رقم ایٹھنے کی کوشش کرتا۔ اس کے علاوہ معاملہ ختم کرانے کی خدمت مجھ سے الگ وصول کرتا۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سب کچھ جان بوجھ کر خود بے وقوف بن جاتا ہے، اور یہ معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ میں انہی خیالوں میں سرگرداں تھا کہ میری نگاہ حوالات کی سلاخوں کے باہر ارشاد علی پر پڑی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حوالات کی طرف آ رہا تھا، اور تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ میرا شریک کار نصیر الدین بھی کسی فٹ بال کی طرح لڑکھڑاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کے جسم پہ کچھ زیادہ ہی چربی چڑھی ہوئی تھی۔ ایک تو اس کا قد چھوٹا تھا، اس پر ستم یہ کہ جسم پر گوشت کی بے تحاشا تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ سے اس کی گردن گم ہو کر رہ گئی تھی۔ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے شانوں پر سر رکھا ہوا ہو۔
پھر یہ کہ وہ ظالم چست کپڑے پہنتا تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی گول اور اندر کو دھسی ہوئی تھیں، اور سر پر برائے نام بال تھے۔ اسے تیز چلتے دیکھ کر ہمیشہ میری ہنسی چھوٹ جاتی تھی۔ اس وقت ہر چند کہ میں پریشان کن حالات سے دوچار تھا، مگر اس کے باوجود میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ ہی گئی۔ خدا معلوم اسے کیسے خبر ہو گئی تھی کہ میں تھانے میں ہوں۔ بالآخر ارشاد علی اور نصیر الدین دونوں حوالات کے دروازے پر پہنچ گئے۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے نصیر الدین کا سانس چڑھ گیا تھا، اور وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے سلام کر کے ہانپنے لگا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ارشاد علی کو مخاطب کیا، جس کے چہرے پر فکر مندی اور حیرت کے آثار تھے۔ میری الماری کی چابی تکیے کے نیچے رکھی ہے، الماری کھول کر درمیانی خانے میں سے تم میری چیک بک لے آؤ۔ کچھ دیر بعد بینک کھل جائیں گے، میں تمہیں چیک دوں گا، تم بینک سے رقم نکلوا کر سیدھے یہاں آ جانا۔ اور سنو، کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے بینک سے کتنی رقم نکلوائی ہے، سمجھ گئے؟ جی صاحب، اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ اچھا، تو پھر جاؤ، میں نے اس سے کہا۔ مگر صاحب، آپ کو ان لوگوں نے حوالات میں کیوں بند کر دیا؟ وہ آخر مجھ سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تم سے جو کہا گیا ہے وہ کرو اور فضول باتوں میں اپنا دماغ نہ لگاؤ، میں نے سختی سے کہا۔ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، سمجھے؟ وہ غریب منہ لٹکائے الٹے قدموں واپس ہو گیا۔ میں اسے بتاتا بھی کیا؟ بہرحال اس وفادار ملازم ہونے کی حیثیت سے اس کی فکر مندی بجا تھی۔ نصیر الدین اب اپنے پھولے ہوئے سانس پر قابو پا چکا تھا۔ ارشاد علی چلا گیا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ کیا ہوا شیخ صاحب، کیا معاملہ ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہاں تک کیسے چلے آئے، میں نے پوچھا۔ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ میں کل ہسپتال گیا تھا رات کو؟ وہ کہنے لگا۔ معلوم ہوا کہ آپ ڈسچارج ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دراصل مجھے کچھ کاغذات پہ آپ سے دستخط کروانا تھے۔ اس وقت مجھے ایک دعوت میں جانا تھا، اس لیے سوچا صبح کوٹھی پر آپ سے مل لوں گا۔ یہاں آیا تو ارشاد علی نے بتایا کہ آپ تھانے گئے ہوئے ہیں۔ پھر میرے ہی سامنے تھانے سے ایک سپاہی آیا اور اس نے ارشاد علی کو بلوا لیا۔ پھر میں بھی ارشاد علی کے ساتھ یہاں چلا آیا۔ راستے میں ارشاد علی نے بتایا آپ کس لیے تھانے پہنچ گئے، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ آپ کم سے کم مجھے تو اطلاع کرا دیتے، اگر کوئی ایسی ویسی بات تھی۔ آخر میں نصیر الدین کا لہجہ کچھ شکایتی ہو گیا۔ کوئی ایسی فکر کی بات نہیں تھی، میں تمہیں بلاتا۔ بہرحال اب تم آ گئے ہو تو ممکن ہے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ میں نے کہا تمہیں میری ضمانت لینا پڑے گی، مگر کس سلسلے میں؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ وہ بولا بس یوں سمجھ لو کہ برا وقت کہہ کر نہیں آتا۔ میں نے طویل سانس لیا، پھر مختصراً اپنی ساری بات بتا دی۔ حیرت ہے شیخ صاحب، وہ واقعی حیرت سے کہنے لگا۔ آپ کے لیے کیا کمی ہے؟ وہ میری حسن پرست فطرت سے کسی حد تک واقف تھا۔ آپ نے اسے اپنے کمرے سے نکلنے ہی کیسے دیا؟ آپ تو اس میدان کے کھلاڑی ہیں۔ کھلاڑی ہی کبھی کبھی اناڑی بن جاتے ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ ظاہر ہے لڑکی بہت ہی خوبصورت ہوگی، جبھی تو۔ خیر چھوڑو اس کا ذکر، میں نے اس کی بات کاٹی۔ ایس ایچ او نے اسے بلوایا ہے، تم خود دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ ماہپارہ کو تو کیا اس کی ہم شکل کو بھی حاصل نہیں کر سکا۔ میں نے اس کی طرف سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے نصیر الدین سے کاروبار کا ذکر چھیڑ دیا۔ کہو کام کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ میں نے دریافت کیا۔ یہ موقع تو نہیں تھا اس بات کا شیخ صاحب، مگر آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر دراصل میں اس لیے آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔
تم کھل کر بات کرو نصیر الدین، کیا بات ہے؟ ایک سودے میں خاصا گھاٹا ہو گیا ہے اور اس وقت ساکھ برقرار رکھنے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ فرم کو کوئی 3 لاکھ سے اوپر کے گھاٹے میں آ گئی ہے۔ میں نے کل حساب کیا تھا، آپ کی طرف فرم کے تقریباً 1.25 لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ اگر وہی مل جائیں تو فی الحال کام چل سکتا ہے۔ میری طرف واجب الادا ہے 2.25 لاکھ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں چکرا گیا۔ میرے پاس ساری رسیدیں موجود ہیں جن پر آپ کے دستخط بھی موجود ہیں۔ آپ وقتاً فوقتاً جو رقم لیتے رہے ہیں اور اس کا پورا اندراج ہے میرے پاس۔ اس کے لہجے میں عیاری تھی۔ اب وہ مجھ سے نظریں بھی چرا رہا تھا۔ کاروبار کے سلسلے میں اکثر وہ مجھ سے مختلف کاغذات پر دستخط کراتا رہتا تھا۔ میرے نزدیک یہ سب خانہ پوری تھی۔ مجھے کاروبار سے دلچسپی ہوتی تو کبھی ان کاغذات کو پڑھنے کی کوشش بھی کرتا۔ مجھے کبھی گمان بھی نہیں ہوا کہ نصیر الدین خاموشی سے کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ مجھے اس سے رقم لینے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس سے آج تک ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی تھی، بلکہ کاروبار میں میری ہی ساری رقم لگی ہوئی تھی۔ بنیادی سرمایہ 5 لاکھ روپے تھا جو میں نے ہی فراہم کیا تھا۔ نصیر الدین ورکنگ پارٹنر تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس سے کبھی رقم کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اب وہ مجھے 2.25 لاکھ روپے واجب الادا بتا رہا تھا، تو ظاہر ہے یہ سراسر فراڈ ہی تھا۔ بالآخر میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ دیکھو نصیر الدین، مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھ سے کن کن کاغذات پہ دستخط کراتے رہے۔ مجھے تم پر پورا اعتماد تھا، اس لیے میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونکنے لگو۔ تم نے اس وقت میرے اعتماد کو زبردست ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس میں ٹھیس پہنچنے کی کوئی بات نہیں شیخ صاحب، وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ حساب تو حساب کی جگہ ہے۔ آپ نے جو رقم لی ہے، یعنی جو آپ کی طرف واجب الادا ہے، وہ تو بکو مت۔ مجھے غصہ آ گیا۔ آخر میں برداشت کرتا بھی تو کب تک؟ میں تمہیں پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں، تو پھر مجبوراً مجھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ اس نے ڈھٹائی سے کہا، 2.25 لاکھ کی رقم ایسی تو نہیں کہ یوں ہی چھوڑ دی جائے۔ اور میرے 5 لاکھ وہ کیا ہوئے؟ ان کا حساب کون کرے گا جو میں نے کاروبار میں لگائے تھے؟ وہ تو کبھی کے واپس لے چکے شیخ صاحب۔ کیا؟ میں تقریباً چیخ اٹھا۔ جی ہاں، اور انہی 5 لاکھ کی واپسی کے بعد اصولی طور پر ہماری شراکت کا معاہدہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب صرف میں فرم کا مالک ہوں۔ فرم سے دستبرداری کے کاغذات پر بھی آپ کے دستخط موجود ہیں، اور ان کاغذات پر بھی جن کی رو سے آپ پر میرے 2.25 لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ بہت خوب نصیر الدین، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم نے یقیناً اپنی دانست میں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن شاید ابھی تم مجھے جانتے نہیں۔ میرا نام شیخ کرامت ہے، وہ شیخ کرامت جس نے اچھوں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی میری بات ختم ہی ہوئی تھی کہ ارشاد علی چیک بک لے آیا۔ میں نے اس سے چیک بک لی اور پھر 20,000 روپے کا چیک کاٹ کر اسے دیتے ہوئے بولا، یہ رقم احتیاط سے سنبھال کر لانا۔ بینک جاتے ہوئے میرے کمرے سے بریف کیس لے لینا۔ میں نے موقع محل کی نزاکت کے پیش نظر اسے سمجھایا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں رقم کی اتنی پرواہ نہ کرتا، مگر اب عمل پورا کرنے سے پہلے مزید رقم کا حصول میرے لیے ناممکن تھا۔ نصیر الدین سے اب اس سلسلے میں کچھ کہنا ہی فضول تھا۔ اس کی نیت میں تو پہلے ہی فتور آ چکا تھا۔ ارشاد علی چیک لے کر چلا گیا۔ میں اس سے پہلے یہ ہدایت دے چکا تھا کہ وہ رقم لے کر تھانے میں ہی آئے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میری ہدایت پر پورا عمل کرے گا۔ شیخ صاحب، مان نصیر الدین مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے تیوریوں پر بل ڈال کر اس سے پوچھا۔
بہتر یہ ہے کہ بات عدالت تک نہ جائے۔ میرے آپ کے دیرینہ تعلقات ہیں، خواہ مخواہ جگ ہسائی ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ رقم کی ادائیگی کر دیں۔ میں اسے غصے سے گھورنے لگا، پھر بولا، تم شاید میرے ضبط کا امتحان لے رہے ہو۔ ابھی بھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ بھی بک دوں۔ اگر آپ کے پاس ادائیگی کے لیے نقد رقم نہیں ہے تو جس کوٹھی میں آپ رہتے ہیں میرے نام کر دیں، مگر یہ کام فوری طور پر ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے رقم کی شدید ضرورت ہے۔ میں 2.25 لاکھ کے عوض کوٹھی لینے پر تیار ہوں۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ مجھے کوٹھی بیچ کر اتنی رقم مل جائے گی، مگر محض آپ سے تعلقات برقرار رکھنے کی خاطر اگر کچھ گھاٹا بھی ہو جائے تو میں اسے برداشت کر لوں گا۔ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ میں آپ کو 1 ہفتے کی مہلت دے سکتا ہوں، وہ بھی یہ سوچ کر کہ آپ اس دوران میں اپنی سکونت کا ہی بندوبست کر لیں۔ نصیر الدین، میں پھر چیخ اٹھا، بہت ہو گیا، بند کرو اپنی بکواس، دفع ہو جاؤ۔ میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا تم اتنے گھٹیا اور کمینے آدمی ہوں گے۔ کون گھٹیا ہے شیخ صاحب، یہ تو صاف معلوم ہو رہا ہے۔ آپ سلاخوں کے پیچھے ہیں اور میں سلاخوں کے باہر۔ اس نے اوچھا وار کیا اور پھر کچھ بولنے سے پہلے ہی مزید کہا، میں جو بات ایک بار کہہ دیتا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے آپ کو 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، اس عرصے میں آپ خود سوچ سمجھ لیں۔ میں 1 ہفتے کے بعد آپ سے ملوں گا، بشرطیہ یہ کہ آپ سلاخوں سے باہر ہوں۔ دوسری صورت میں ظاہر ہے مجھے آپ کے باہر آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ مڑا اور پھر گویا لڑھکتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں یہ سوچنے لگا، جب آدمی پر برا وقت آتا ہے تو ہر طرف سے ہی مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ نصیر الدین کو بھی اسی وقت مجھ سے نظریں پھیرنا تھی۔ میں غصے کے سبب اندر ہی اندر کھولتا رہا۔ نصیر الدین کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کس شخص کو چھیڑ دیا ہے۔ وقت کی بات تھی، ورنہ میں اسے 1 منٹ میں بھنگی بنا دیتا اور اپنے سامنے منت سماجت کرنے پر مجبور کر دیتا۔ کچھ وقت اور گزرا ہوگا کہ ایک اور سپاہی نے آ کر بتایا کہ ایس ایچ او مجھے بلوا رہا ہے۔ اس نے حوالات کا قفل کھول کر مجھے باہر نکالا اور پھر میں اس کے ہمراہ ایس ایچ او کے کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہاں وہ نرس بھی موجود ہوگی، مگر کمرے میں صرف ایس ایچ او ہی تھا۔ اس کے اشارے پر میں نے کرسی سنبھال لی۔ میں نے نادرہ کو راضی کر لیا ہے، ایس ایچ او نے میرے بیٹھتے ہی کہا۔ نادرہ؟ میں چونک اٹھا۔ میں نے دوسری بار یہ نام سنا تو پہلی بار آج ڈاکٹر امتیاز نے اسے نادرہ کہا تھا۔ ہاں، وہ نرس جس نے تمہارے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی میرے بھائی۔ مگر اس کا نام تو مہاپارا ہے، میں نے کہا۔ رپورٹ میں اس نے اپنا یہی نام لکھوایا ہے۔ تمہیں اگر اس نے مہاپارا بتایا ہو تو مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال نام کا جھگڑا چھوڑو، اصل بات سنو۔ میرے سمجھانے بجھانے پر وہ 10,000 روپے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ بولو اب تم کیا کہتے ہو؟ مجھے کیا کہنا ہے جناب، میں نے بے دلی سے کہا۔ ویسے مجھے حیرت ضرور تھی کہ وہ لڑکی اپنا بیان بدلنے پر کیسے راضی ہو گئی۔ تو تم رقم مجھے دو اور باقی معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے اپنے ملازم کو بینک بھیجا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ اور ہاں، وہ مسکرایا، 10,000 تو وہ لے جائے گی اور ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا؟ کیوں نہیں جناب، میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ آپ جو کہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، یہ خوشی کا سودا ہے۔ تم جو مٹھی بند کر کے دو گے لے لوں گا میں، وہ بھی نچلے عملے کے لیے۔ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے لڑکی سے کیا طے کیا، مگر اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ درمیان میں روڑا ضرور لگائے گا۔ اس نے میرے اندازے کے مطابق لڑکی سے 2-3 ہزار روپے دلوانے کی بات کی ہوگی اور بقیہ رقم خود ہضم کر رہا ہوگا۔
لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ جھنجٹ ختم ہو جائے۔ پھر ایس ایچ او نے مجھے وہیں بٹھایا اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا، دیکھو شیخ صاحب کا ملازم آئے گا، اسے میرے کمرے میں بھیج دینا۔ کانسٹیبل اقرار میں سر ہلا کر یس سر کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ لڑکی نظر نہیں آئی مجھے۔ اسے میں نے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا ہے، اس نے جواب دیا۔ دراصل وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ ایسے معاملوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے بھی زور نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں عیاری تھی۔ وہ خوب سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے لڑکی کو رقم دینا نہیں چاہتا تاکہ اس کی دلالی کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ میں نے پھر کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل ارشاد علی کو لے کر وہاں آ گیا۔ میں نے اس سے بریف کیس لے لیا۔ بریف کیس میں 5,000 کی 4 گڈیاں تھیں۔ میں نے 3 گڈیاں نکال کر ایس ایچ او کی طرف بڑھا دی تاکہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ 15,000 روپے اسے تھما کر میں نے بریف کیس بند کیا اور ارشاد علی کو تھما دیا۔ ایس ایچ او کے چہرے پر نوٹوں کی گڈیاں تھامتے ہی باہر آ گئی۔ وہ انہیں اپنی میز کی دراز میں ڈالتا ہوا بولا، اب تم جا سکتے ہو۔ بے دھڑک اس کی آواز سے خوشی چھلکتی پڑ رہی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ آج مجھے فجر کے بعد سونے کا موقع نہیں ملا تھا اور اس وقت صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ اس لیے کوٹھی پہنچتے ہی میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ راستے میں ڈاکٹر امتیاز سے مدبھیڑ ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، ڈاکٹر صاحب اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ہاں شام کو ضرور آ جائیے گا ڈریسنگ کرنے۔ اور وہ جو پولیس کا چکر تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ میں نے مزید وضاحت ضروری نہیں سمجھی اور آگے بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی میں لباس تبدیل کر کے بستر پر سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ ارشاد علی اندر آ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب میں سونا چاہتا ہوں، میں ناگواری سے بولا۔ میں نے ان سے کہا تھا جناب، مگر وہ مان ہی نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کون؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نرس نادرہ، اس نے جواب دیا۔ تیسری بار یہ نام سن کر مجھ پر جنجلاہٹ طاری ہو گئی۔ کون نادرہ؟ یا تو تم پاگل ہو گئے ہو یا میرا دماغ چل گیا ہے۔ اس کا نام ماپارا ہے، ماپارا، سمجھے؟ جی صاحب۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اب وہ مجھ سے ملنے کیوں آئی ہے اور آخر کیا چاہتی ہے۔ میں نے ارشاد علی سے کہا، اچھا بھیجو اسے۔ ارشاد علی سر جھکا کر چلا گیا۔ پھر چند لمحے بعد ہی ایک بد شکل لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور چہرے پر چیچک نما داغ تھے۔ وہ میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بول اٹھی، میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ کس بات کی معافی؟ میں حیرت سے بولا، اور تم ہو کون؟ ہاں میں اسی قابل ہوں کہ آپ مجھے پہچاننے سے انکار کر دیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے اس سے اب تک بیٹھنے کو بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے مزید کہا، میں خود بھی حیران ہوں جناب کہ مجھے کل کیا ہو گیا تھا جو میں نے آپ جیسے شخص پر اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ آپ نے مجھ پر مجرمانہ حملہ کیا ہے۔ میں اس کی معافی مانگنے آئی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا، ورنہ میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا اور میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اے خدا، یہ کیا طلسم ہے؟ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ آخر یہ لڑکی کون ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے کہ گزشتہ شب جو اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا اسی سے متعلق تھا؟ اس کی آواز بھی بھدی تھی۔ کیا تمہارا نام ماپارا ہے؟
میں نے یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ جی نہیں، میرا نام نادرہ ہے، اس نے اپنے رخساروں سے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیے۔